آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائی رب بیماری لا دینا, اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے, اور دعا کریں اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے. آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا, خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے, اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے, عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا, قانون بن گیا. میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں, بوتل لگی ہوئی ہے, گلوکوز کی گزارا چل رہا, اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں, لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے. مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا, تو وہ کھانے نہیں دیتا, نہیں کھانے دیتا. ایک شخص یورپ کے علاقے کا, میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا, وہ کہتا میری کھربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا. اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے, تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے, زبان نگلنے کے قابل نہ رہے, معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے, وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے. وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا, ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا, ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا, تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصفو. میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا, اللہ تندرستیاں دے دے گا, شفائیں دے دے گا. تم روزے رکھو اللہ تمہیں, سبحان اللہ, اللہ تمہیں, اللہ طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, اللہ ہمت دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے, ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے, کمزور لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے, مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے, تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے, روزہ کدوں کو جاندا ہے, روزہ اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ ہوتے. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے میں یاد سمجھ کوئی نہیں لگتی, پتہ نہیں روزے چ اللہ طاقت کتھوں دے چھڑدا ہے, نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی. بھائی صوم التسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ تجھے, یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, یہاں عجیب حالات ہیں, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا ذرا, تھوڑا سا خون نکلا ہے, ایسا نہیں پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا, یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا, کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا. او خدا کے بندے, روزہ تو نعمت ہے. اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم, فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, اور فاقہ کرنا بھی, مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے, دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے, گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا, کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں. اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, 7 آنتوں سے, اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے, کم کھانا. لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے, یا اللہ 1 وقت روٹی دے, 1 وقت کا فاقہ دے, مانگ کے لیا ہے نبی پاک, مانگ کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے, تو میں حضرت عمر سے, ابو بکر سے, عثمان, مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے. جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی, میں حضرت عمر کے پاس گیا, ان سے مسئلہ پوچھا. ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ, صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے, تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے, جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے, روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے. کھلانا سنت ہے, زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا, میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں, تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے, آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے, روٹی کو نہیں کھلائی. تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی, تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا صبح سے. تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا. چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں. کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے, جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا. ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے, کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں. کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں, تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے, روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے ہیں, آؤ حضور کی بارگاہ. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور نے چہرے دیکھے, کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا,
मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो मेरा बेतकल्लफ सहाबी अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया, यहां से तो छुट्टी कर जानी चाहिए। खुश होते थे सहाबा कि हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना लाओ। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, ज़िबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते हैं मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? नबी पाक ने फरमाया सोचता हूँ 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूँ रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबा किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। वहां तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं।